بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو بات کروں گا جو امریکہ کے جو صدارتی الیکشن ہوئے اس میں غیر متوقع طور پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے اس پہ اور سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ بنا ہے اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے امریکی صدر کے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غیر متوقع طور پہ جو ہے وہ امریکہ کے صدارت کا جو الیکشن ہے وہ جیت کے نہ صرف صدارت کا الیکشن جیتے، وہ جو یو ایس سینٹ ہے وہاں بھی اکثریت انہوں نے حاصل کر لی۔ اور اب اگر کوئی قانون بنائیں گے تو ان کو سینٹ سے جو ہے وہ کسی مزاحمت کا جو ہے وہ اب خطرہ نہیں رہا کہ اب سینٹ میں بھی جو ہے وہ اپنی جو اکثریت ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو ایک تو جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیانیہ تھا وہ کھلم کھلا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خلاف کھڑا ہے وہ مجھے جو ہے ووٹ کرے۔ تو اس طرح کھلم کھلا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ، تو اس سے لگ رہا تھا کہ جو زمینی حقائق ہے وہ جو ٹرمپ کا جو صدارتی الیکشن ہے اس میں اس کی کامیابی ہوتے نظر نہیں آ رہی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے وہ ڈیموکریٹک کملا ہارس ہے اس کے پلڑے میں ڈالے گی۔ لیکن غیر متوقع طور پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صرف نہ صرف صدارت بلکہ سینٹ بھی لے اڑے، اور اب انہیں کوئی کسی قانون بنانے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کامیابی ہے، ایک تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ آنر ہویا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ لیڈر بناتی ہے، مسلط کرتی ہے، الیکشن جتواتی ہے، ہراتی ہے، کبھی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھتا ہے، کبھی فارم 45 47 کا رول ہے۔ تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ وہ تو ہم سے زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہے، لیکن اس کے خلاف بیانیہ بنانے کے باوجود جو ہے، اور پہلے 4 سال جو ٹرمپ کا تھا وہ اس کو بھگتانے کے بعد کہ وہ 4 سال بھگتائے، اس کے بعد جب جو بائیڈن جیت گئے تو ٹرمپ نے صدارتی محل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور صدارتی محل پہ قبضہ کر لیا، اور پھر جو ہے یہ قبضہ واگزار کرانے میں 4 5 امریکی کی جانے گئی۔ لیکن اس غیر متوازن شخص کو جو ہے نا پھر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اب اس امریکن قوم کا جو ہے اگلے 4 سال کے لیے صدر منتخب ہو چکا ہے، اور جو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ایک جو ہے سخت موقف ہونے کے باوجود جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ تو یہ 3 4 چیزیں تھیں کہ وہ یہی جو زمینی حقائق تھے کہ وہ جو صدارت ہے وہ نہیں لے پائیں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صدر جو ہے وہ منتخب ہو چکے۔ تو اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیا گول کھلائیں گے، اب یہ امریکن قوم امریکہ اور وہاں ان کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ایشو ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی اس سے امیدیں بہت لی گئی ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی نے، وہ تو جو ہے وہ 2 دن سے جو ہے ان کا جشن ہی ختم نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں اور ڈانس اور ٹھمکے لگا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ٹرمپ آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت جو یہ نعرہ لگانے والے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہم نے امریکہ کو، اس پہ بھی جشن منایا گیا، گاڑیوں کے پیچھے ایبسلیوٹلی ناٹ لکھوایا گیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ سے امیدیں باندھ لی۔ یہ نہیں کہ یار مجھے تو ان کی کوئی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگتا ہے کہ آخر یہ کس مزاج کے لوگ ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ پہ بھی جشن، اور اب امریکہ سے ہی امیدیں لگا لی۔ امریکن جو ہے وہاں کے جو کمپنیاں ہیں ان کو ہائر کر لیا اپنی پارٹی کی تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ لابنگ کر سکے۔ اب کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بیانیہ بھی بنا رہے تھے، اور اسی لمحے جو ہے وہ اگلے ہی لمحے یہ کہہ رہے ہوتے کہ امریکہ جو ہے وہاں کی لابنگ فارم بھی ہائر کر رہے ہوتے، ان کے ذریعے پارٹی کی لابنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر وہاں کے صدارتی الیکشن سے امیدیں لگا لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، اب ہماری جو ہے وہ رائے جو ہے خان صاحب کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے مشکل مرحلہ نہیں رہا، اب ٹرمپ آئے گا اور وہ جو ہے خان باہر آئے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ٹرمپ کے بعد جو ہے ان کی صدارت، کیونکہ جنوری تک وہ جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، تو کیا اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟
تو یہ تو آنے والا اب جو ہے وقت بتائے گا. لیکن اب چلتا ہوں دوسرے موضوع کی طرف جو سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ بنا ہے, جہاں 7 پوائنٹ سے جو امین الدین خان ہیں, جسٹس امین الدین, ان کو جو ہے وہ اس آئینی کورٹ کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے, اور اب جتنے بھی آئینی معاملات ہیں وہ اس آئینی بینچ کے سامنے جو ہے پیش ہوں گے. تو آئینی جو بینچ ہے اس کا سربراہ کے ساتھ ساتھ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے, اب جسٹس امین الدین اس کے بھی ممبر بن چکے ہیں, اور منیب اختر جو ہے وہ باہر ہو گئے. لیکن باہر آنے کے باوجود جو یہ لالا دی جوڑی ہے, یہ جسٹس منصور علی شاہ اور یہ جو منیب اختر, جسٹس منیب اختر, یہ جو ہے یہ کوئی باز نہیں آ رہے. پہلے یہ قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ رہے تھے, اب انہوں نے یحییٰ آفریدی کو لکھ دیا. یعنی کہ پتہ نہیں ان کو سکون نہیں ہے. پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اس کے وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن اب جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ بھی شروع کر دیا ہے کہ جو فل کورٹ جو ہے وہ بلوائیں, اور جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پہ, تاکہ وہ بات کر سکے کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. تو اب 3 رکنی بینچ تھا, یہ 2 نے فیصلہ کر دیا, اور یہ جو ہے انہوں نے کر دیا کہ بھائی اس کی کاز لسٹ جاری کرے. تو اب یحییٰ آفریدی سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے, اور انہوں نے 4 نومبر جو ہے ڈیٹ بھی دے دی تھی فل کورٹ کی, لیکن اس پہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ چیف جسٹس نے کوئی وہ نہیں کی. تو اب جو ہے وہ خط لکھے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہمارا جو فیصلہ تھا اس پہ جو ہے وہ فل کورٹ بلائی جائے, اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو کھنگالا جائے. پتہ نہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ان کو کوئی بیماری ہے یہ کیا. یہ نہیں کہ یہ اس ملک کو چلتے ہی نہیں دیکھنا چاہتے. یہ پہلے ادھر خط لکھے تھے, اب ادھر. یہ نہیں کہ ان کے نوٹسز ہی نہیں ختم ہو رہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نوٹس میں لیا کاکھ نہ لیا, وہ والی بات ہو گئی ان کے ساتھ. تو جیسے خان نے کہا تھا نا کہ جب سائفر پہ تو کہتے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں اب اس سائفر سے کھیلوں گا, تو یہ بھی کھیل رہے ہیں اصل میں بدقسمتی سے اس ملک کی نظام کے خلاف, اس ملک کی معیشیت سے, ملک کے مستقبل سے جو ہے. لیکن اب جو ہے وہ ان کا بندوبست جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے. وہ جو آفس صاحب جو ہے انہوں نے ان کی جو لوہا پاڑ مہم ہے, اب ان کے نتیجے میں اب انہوں نے جو ہے ان کی ساری کھتیاں جو ہے جہاں یہ کھیل کھیل رہے تھے نا, وہ کھتیاں ہی اکھاڑ پھینکی ہیں. اب یہ کھتیاں لے پھر رہے ہیں, اور جہاں بھی یہ رکھ کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں آفس کی لوہا پاڑ مہم آگے کھڑی ہوتی ہے. اب یہ کھتی لیے پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کہیں اس کو رکھیں اور اپنی کھیل جو ہے شروع کریں. تو اب لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ کھیل کھیل پائیں گے. اور دوسرا, اب ججوں کی تعداد بھی پہلے 17 سے جو ہے, کیونکہ وہاں کا جو 1/8 کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ 1/8 جو ہم خیال ہے, اب 17 اور انڈیکٹ ہو جائیں گے. اب نکالو پھر بنا لینا 8, اور اب 34 ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تعداد ججوں کی, اس کا بھی بندوبست جو ہے کر لیا گیا ہے. تو اب جیسے خان صاحب جو ہے وہ ان کا انہوں نے ٹرمپ کی کامیابی سے امید جوڑ لی کہ اب ویسے تو خان صاحب کافی عرصہ سے خاموش تھے, نہ میڈیا سے بات کر رہے تھے, نہ عدالت میں جج سے وہ گلے شکوے جو ہے جیسے کہ ہر ایئرنگ پہ ہوتے تھے کہ مجھے مراحت نہیں مل رہی, مجھے ایکسرسائز مشین نہیں مل رہی, مجھے کھانا پراپر نہیں مل رہا, مجھے جو ہے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے, مجھے بجلی جو ہے وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی. تو کافی دنوں سے ان کی خاموشی تھی. لیکن اب سننے میں آیا کہ جو ٹرمپ کی کامیابی کے بعد جو ہے انہوں نے پھر ان کے جو جوش جذبہ جو ہے وہ دوبارہ پھر جوان ہو گیا, اور اب انہوں نے پھر آرمی چیف کے خلاف جو ہے ایک سخت بیانیہ کے ساتھ جو ہے وہ پھر میڈیا کے ساتھ بات کی کہ اب جو ہے وہ جو ہمارا جو مینڈیٹ چرایا گیا تھا, ہمارا جو ساتھ جو انسانی حقوق اور یہ دوسرا اظہار رائے پہ, اور اس قسم کے جو بلا بلا قسم کے جو ہے وہ بیانیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ اب جو ہے اس پہ جو ہے ایک تحریک چلائی جائے. اور اب وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو ٹرمپ آ گیا ہے تو اب وہاں سے بھی مدد آئے گی. تو اب خان صاحب کی آواز جو ہے وہ انہوں نے آواز کو زیادہ تکڑا کر کے جو ہے نا اب پھر میدان میں آ گئے. تو
تحریک سمجھ سے باہر ہے کہ تحریک چلائے گا کون. سیکرٹری جنرل تو ان کا تو کہتا ہے کہ جی 8-10 ہزار لوگ نکلنے سے جو ہے وہ تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی. شکر ہے انہوں نے مان لیا کہ ہماری جو تحریک ہم چلاتے رہے وہ 8-10 ہزار لوگ ہوتے تھے، ورنہ تو اس کو لاکھوں یہ کا مجموعہ بناتے تھے کہ اتنے لاکھ ہو گئے اتنے لاکھ ہو گئے. اب سیکرٹری جنرل جو ہے وہ راجہ جو سلیمان اکرم ہے انہوں نے مان لیا کہ یہ جو ہے وہ 10 ہزار لوگ نکلتے ہیں، وہ 2 ہزار کو گرفتار کر لیتے ہیں، باقی کو ڈنڈا سوٹا کر کے وہ بھگا دیتے. تو 10 ہزار سے نہیں 4 لاکھ لوگ نکلیں گے تو پھر میں کال دوں گا. بھائی 4 لاکھ روپے کے پھر آپ کی کال کو کوئی دیکھے گا، پھر آپ لیڈ کریں گے. جو جب 4 لاکھ جو آئیں گے تو پھر انہیں آپ کی کال کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر وہ لیڈ بھی خود ہی جو ہے کریں گے. تو باہر جو جس کو میسج دے رہے ہیں خان صاحب جیل سے کہ وہ تحریک جو چلائیں، وہ تو امید لگائے بیٹھے ہیں 4 لاکھ لوگوں سے. اب 4 لاکھ کب ہوگا اور یہ پھر اس کو لیڈ کریں گے. اور دوسری امید ہے وہ ٹرمپ سے کہ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ ڈنڈا اٹھا کے آ جائے گا اور کہے گا کہ نکالو خان کو باہر، وہ میرے یار کو کیوں اندر کیا ہوا ہے. یعنی کہ بے تکی قسم کی باتیں ہیں. ہاں ٹرمپ اگر یہ کہا کوئی بیان جڑ دے، کوئی میسج کر دے، کوئی اس طرح کا واٹس ایپ ہو جائے، اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ کہے کہ وہ پاکستانی حکومت کو کہے کہ نکالو جو خان کو باہر. لیکن خان نے اب اس سے ٹرمپ سے امیدیں جو ہے وہ لگا لی ہیں، اور ان کی جو باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے ان کا سیکرٹری جنرل ہے انہوں نے 4 لاکھ لوگوں سے امید لگا لی کہ وہ نکلیں گے تو پھر تحریک چلے گی. تو نہ ٹرمپ نے ڈنڈا لے کے آنا ہے اور نہ ہی 4 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ باہر آنا ہے. اگر مسئلہ حل ہوگا تو پی ٹی آئی کا تیس خان کا تو صرف ڈائلاگ سے ہوگا، لیکن خان جو ہے وہ گنڈاسا نکال کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہی اسی وجہ سے آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. لیکن ابھی بھی اس کی بات نہیں آ رہی کہ باہر ہونے کا رستہ کیا ہے. تو رستہ اسے ڈائلاگ سے ہی نکلے گا، اور بالآخر جو ہے یہ سب امیدیں دم توڑ جائیں گی جب، تو اس وقت خان جو ہے وہ ڈائلاگ کی طرف آئے گا اور وہی اس کا راستہ اور وہیں سے راستہ نکلے گا.